السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ استاد محترم ایک مسئلے کی تعمیل پتہ کرنی تھی کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، یہ تو جو بندہ گناہ کرے، جو شخص گناہ کرے وہ پڑھتا ہے نا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ رہے۔ تو جب ہم نماز میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پڑھتے ہیں تو اس میں اس کی کیا نیت ہوگی؟ کس لحاظ سے بندہ یہ والے کلمات پڑھتا ہے اور یہ والے کلمات بندہ کتنے پڑھے گا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آف پڑھنے ہیں یا کمپلیٹ پڑھنے ہیں؟ استاد محترم یہ مسئلے کا جو ہے تکمیل بتائیے گا جی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو اذان ہو رہی ہوتی ہے، مؤذن پہنچتا ہے حی علی الصلاۃ پہ، حی علی الفلاح پہ، تو اذان کا جواب جو ہے وہ اس انداز میں دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ جب اذان مؤذن دیتا ہے تو جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف۔ اب نماز سے آپ کو کون روکے گا؟ شیطان روکے گا۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان بھاگ گیا تو آپ مؤذن کی اذان سن کر فوری طور پر مسجد میں آ جائیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ یہ دونوں مقام پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس بنا پہ پڑھا جاتا ہے کہ دوسرا جملہ جو ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، یہ بھی نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو پھر شیطان روکے گا، تو شیطان کو بھگانے کا بہترین جو تیر کی طرح کام کرتا ہے وہ یہی کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شیطان کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ لگتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ پھر نماز پڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹ آپ کے اندر حائل نہیں ہوگی، آپ نماز کی طرف یعنی مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ یہ اس بنا پہ جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔